السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسل وعلی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی رفیق انت رفیقی فی الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جس جماعت کو چنا وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے متبعین دیے گئے کہ ایسے متبعین کسی اور کو دیے نہیں گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حیات الصحابہ کی پہلی جلد ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان سے یہ روایت ہے، وہ ان کا قول ہے، بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے انسانوں کے قلوب کو جمع کیا، اور ان قلوب میں جو سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ قلوب تھے ان کو اپنے نبی کی صحبت میں جگہ عطا فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ دیے گئے وہ سب سے زیادہ دنیا کے چنے ہوئے افضل اور اعلیٰ اور اشرف لوگ تھے، جن کی عقلیں کامل تھیں۔ ان کی عقل اتنی زیادہ کامل اور ان کی بصیرت اتنی زیادہ کامل تھی کہ انہوں نے اپنی عقل اور اپنی بصیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنا سب کچھ ان کے اوپر لٹا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی لٹائی، اپنا مال بھی لٹایا، اپنا تن من دھن سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم انفق ملء الارض ذهبا، اگر تم میں سے کوئی زمین بھر سونا، زمین ساری کی ساری سونے سے بھر جائے اور وہ صدقہ کرے تو وہ میرے صحابی کے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کرام میں جو اخلاص تھا، صحابہ کرام جس یقین کے ساتھ عمل فرماتے تھے وہ یقین بعد والوں کو نہیں نصیب ہو سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے۔ اب اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ جنہوں نے استفادہ اٹھایا اللہ کے نبی سے وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور جنہوں نے جتنا زیادہ استفادہ اٹھایا وہ خود اللہ کے نبی کے قریب ہوئے یا اللہ کے نبی نے ان کو قریب کیا، تو وہ ان کی فضیلت باقی صحابہ پر بڑھتی چلی گئی۔ سارے صحابہ نبی کی صحبت کی وجہ سے، صحابی اس کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسلام کی حالت میں وہ اللہ کے نبی کی زیارت کرے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے لیکن انہوں نے زیارت کا شرف نہیں اٹھایا، اس وجہ سے ان کو صحابی نہیں بولا جا سکتا۔ صحابہ کا عمل، وہ اس عمل کو سارے کے سارے کتب غوث ابدال اگر مل جائیں وہ صحابی کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے، صحابی کے خلاص کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے بعض صحابہ کو بعض پر ترجیح دی، سب نے صحبت تو گٹھے اٹھائی لیکن کسی نے زیادہ کسی نے تھوڑی، پھر اس میں سے کسی کا اخلاص کامل، کسی کا انفاق کامل، کسی کی سخاوت کامل، اللہ رب العزت نے
اس میں سے پھر بعض لوگوں کو چنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے، اس میں سے پھر عشرہ مبشرہ کو چنا، پھر عشرہ مبشرہ میں سے اللہ رب العزت نے 4 خلفاء کو چنا، اور چاروں خلفاء نے خوب اللہ کے نبی سے اقتباس کیا، اور بعض کے اوپر فضیلت، ایسے تو کلی فضیلت ہے، لیکن بعض صورتوں میں بعض کو اللہ رب العزت نے جزوی فضیلت عطا کی ہے۔ اب ایک صحابی کو جو فرمایا وہ دوسرے صحابی کو نہیں فرمایا، یا ایک صحابی کو جو کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ فضائل ایسے ہیں جو صرف حضرت عمر کے ساتھ خاص ہیں، وہ حضرت ابو بکر کے لیے نہیں فرمائے رضی اللہ عنہ۔ کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جو صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں فرمائے۔ کچھ فضائل ایسے ہیں جو صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے لیے نہیں فرمائے۔ لیکن ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت، ایک ہوتی ہے کلی فضیلت۔ کلی فضیلت جو حاصل ہے وہ باجماع امہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، اور تینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ لیکن ایک، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ کامل تھی، تمام صفات کا جمع ہو جانا علی وجہ الاتم وہ مشکل تھا، تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رحم دلی، نرمی، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عدل کو اٹھایا، عدل کو لیا۔ باقی صفات نے، یہ نہیں ہے کہ باقی صفات نہیں تھیں، لیکن عدالت کا رنگ ان کے اندر غالب تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحبت زیادہ سے زیادہ، سخاوت حاصل کی اور سخی مشہور ہوئے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم اور زیادہ سے زیادہ قضاءات حاصل کی، لہٰذا وہ اپنا فیصلہ کرنے میں مشہور ہوئے۔ تو یوں ہر صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اپنی بصیرت، اپنی اپنی طاقت اور اپنی اپنی عقل اور علم کے مطابق انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھایا۔